تو اس لیے یہ سارا کام جو گٹکا ہے، یہ بھی میرے دوست ہیں رانا عبدالجبار صاحب اور شیخ طارق صاحب مانگا گئے وہاں پہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ دیواریں بڑی خراب ہیں اور وہ بڑی مول تول کر کے بڑے سستے ریٹ پہ لے آئے، انہوں نے جو ہے نا یہ مستری بھی لے آئے۔ تو میری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے نا، میرے کلیگ جو ہیں، میرے ساتھی جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو چائے پلانی ہے نا وہ نہ پلائیں، اتنی ہمیں رعایت کرتے ہیں اسکول کے لیے۔ لیکن یہ جو آپ نے فلیکسز دیکھی ہیں یہ ہماری تھی اپنا ڈپٹی کمشنر صاحبہ محترمہ صاحبزادی وسیم عمر صاحبہ تشریف لائی تھیں، تو ان کا ماشاءاللہ بڑا ایک ویژن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جو ہے نا سینئر بلاک میں اور جونیئر بلاک کی فلیکس لگوائیں ملک صاحب۔ تو یہ جو آپ برآمدے دیکھ رہے ہیں کام سارا، تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ اس کو بنائیں تاکہ یہ آپ کا سکول اور بہتر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں فنکشن بھی کرائیں، بلائیے گا، میں آؤں گی، لیکن ان کا تو ٹرانسفر ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ بڑی اچھی ہماری ایڈمنسٹریٹر تھیں اور بڑا ایک ویژن رکھتی تھیں، تو پھر میں نے یہ سارا جو ہے نا بنایا۔ پھر اس میں انہوں نے جو ہے نا ہمیں اپریسیشن لیٹر بھی دیے، ہمارے اساتذہ کو بھی دیے، اور مجھے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بنا کے بھیجا، اور جن کلاسوں میں گئے ان بچوں کے لیے بھی گفٹ بھیجے۔ اور پھر اس وقت کے جو ہے نا ہمارے شبیر سردار ڈوگر صاحب اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ لے کے آئے اور ان کو پکچر بھی بھیجی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کا چھٹی 6 کلاس سے چونکہ ہے تو آپ کا جونیئر ونگ، چونکہ وہ ٹچ دینا چاہتی تھی اس کو ایچیسن سے اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں، تاکہ غریب کا بچہ بھی سینئر اسکول اور جونیئر اسکول میں۔ ہاں، تو یہ ان کی جو ہے نا یہ ایک خواہش تھی اور میں نے اس کو جو ہے نا یہ کیا۔ لیکن بلاکوں کے نام ان کے یہ پہلے ہی چل رہے ہیں، مثلا لکھوی بلاک ہے، وہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب تھے ہمارے سابقہ جو ہے نا یہ جو ہے ڈاکٹر عظیم لکھوی ان کے والد صاحب تھے، تو ان کے نام پہ ہے، بابا اسحاق صاحب کے نام پہ ہے، کچھ شیخ علاؤدین صاحب کے نام پہ ہے۔ تو یہ پہلے چل رہے ہیں، میں نے کوئی نئے نام نہیں رکھے، لیکن ان کی فلیکسز میں نے بتا دیا۔ یہ الحمدللہ چونکہ 120 چیئر جو تھیں یہ یہاں پہ پڑی تھیں اور یہ اسٹور میں پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے، جس میں فریاد علی طاہر کا نام میں بھول گیا ہوں، ان کا بڑا رول ہے، انہوں نے بھی جو روشن دان ہے اور تجارتی کام ہے، رانا عبدالجبار صاحب کے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں ان دوستوں کے، تو ان سب سے میں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا سر یہ اس پہ تھوڑا پیسہ لگے گا، ہم مٹیریل خود لے آتے ہیں اور اس کا ٹھیکہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ٹھیکہ کیا، تو یہ بھی بڑا سستے جو ہے نا وہ جو چیئر جو ہے نا وہ بہت کاسٹلی ہے، تو یہ بھی ہمارے جو ہے نا بہت تھوڑے پیسوں میں ہم نے پینٹ منگا کے، اور ہمیں ایک پینٹ والا بہت اچھا آدمی ملا جو کہ ہمارے کمرے جو ہے نا جو 25 ہزاروں میں یا 10 ہزاروں میں یا 12 ہزاروں میں کمرے پینٹ ہو رہے تھے، اس نے بما مزدوری جو ہے ہمیں یہ 2500 میں جو ہے نا، حالانکہ یہ سائز بڑا ہے کمروں کا، وہ ہمیں پینٹ کر کے دیے اور ملٹی کلر کر کے دیے۔ تو یہ اللہ کرے ان کو اس کی اللہ جزا دے، تو وہ نیک نیت آدمی تھا جی۔ اور اس میں حافظ ندیم الحسن صاحب نے بڑا رول پلے کیا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے، اور وہ چونکہ اپنے اسٹوڈنٹ سے رعایت کرا لیتے ہیں، اور اتنا سستا کام جو ہے وہ شاید تاریخ میں نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی اتنا جو ہے نا وہ کہیں ہوا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کا پیسہ، جو غریب بچے ہیں اس میں بعض غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، اور جو 20 روپے ہر ماہ ہم ان سے FTF کا لیتے ہیں، یا 1000 روپیہ جو ہے نا ان کا پر چائلڈ جو ہے وہ NSB کی مد میں آتا ہے، یہ امانت ہے، اور ہم جتنا پیسہ بچا سکتے ہیں وہ بچائیں تاکہ اور زیادہ کام ہم کرا سکیں۔ آپ کے اسکول میں لائبریری کی ضخامت کتنی ہے؟ کیا کوئی لائبریرین بھی ہے؟ دیکھیں جی، کام تو سارے اللہ کی مدد سے ہو رہے ہیں، تو لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ میرے دور میں ہوئے ہیں، کیونکہ جب میں آیا تو یہ لائبریری میں کتابیں لکڑی کی الماریوں میں بند پڑی تھیں، تو اس میں ایک طرح کا یہ سٹاف روم بنا ہوا تھا، اور سکول طالب علم استاد کا کتاب سے تو چولی دامن کا ساتھ ہے نا جی، اور چونکہ یہ ہزاروں میں کتابیں یہاں پڑی ہیں، اور ان سے نہ طلبہ استفادہ کر رہے تھے نہ اساتذہ استفادہ کر رہے تھے، جس میں ہر موضوع پہ ہیں، تفاسیر پہ بھی ہیں، اردو پہ بھی ہیں، انسائکلوپیڈیا بھی ہیں، انگلش پہ بھی ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، تو ایک مکمل لائبریری کا کتابیں جو ہے موجود تھیں۔ تو میں نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ ہم اس کو فنکشنل کریں،
تاکہ اس میں کم از کم اگر روزانہ 8 پیریڈ ہوتے ہیں تو 8 پیریڈ جو ہے نا لائبریری خالی نہ رہے. تو وہ بھی الحمدللہ دوستوں نے ایگری کیا. تو اس میں ہم نے ماربل کی سلیبیں لی اور وہ ہم نے بنا لی. ابھی انکمپلیٹ ہے, ابھی ہم نے اس میں شیشے کا اور ایلومینیم کا کام کرنا ہے. ابھی ہم نے اس کی خواہش ہے کہ ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ ہمارا الیکٹرانک بورڈ ہو جو کہ ہمارا ای لرننگ کے ذریعے ہو, اور ہم جدید چیزیں جو ہیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ کانفرنس سے دکھا سکیں. اور بچوں کو بیٹھنے کے لیے بھی ہم مزید فرنیچر ہو تاکہ بچے بیٹھ کے اس کو پڑھ سکیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک مکمل کلاس جو ہے نا اس میں کورونا, آج کل کورونا ہے تو SOP کے تحت بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھ سکے. تو الحمدللہ ہماری کلاسیں ہم نے شروع کر دی ہیں اور یہ تقریباً 8 پیریڈ جو ہے ہمارے ہوا کریں گے. اس طریقے سے سائنس کا سامان جو ہے جیسے وہ ہے وہ بھی ہمیں 2004 کا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. تو اب الحمدللہ ہماری صرف کیمسٹری لیب نہیں بلکہ یونیورسٹی لیول کی فزکس لیب بھی ہمارے پاس موجود ہے جی, اور اس طرح بایولوجی لیب بھی موجود ہے. اور وہ بھی ہم یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ پہلے بچہ پریکٹیکل کرے پھر تھیوری پڑھے تاکہ بچے میں جو کریٹیو صلاحیتیں ہیں وہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول سے لے سکیں, اور جو مسلمانوں کی, ہمارے سائنسدانوں کی گمشدہ میراث ہے وہ بھی ہم ان کو منتقل کر سکیں. رزلٹ کے لحاظ سے آپ کے دور کا اور سابقہ ادوار کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ الحمدللہ جی ہمارا پچھلے سال ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ نے 1065 مارکس لیے, اور ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا اردو میں جو ہے وہ 1045 لیے. اور یہ دونوں ریکارڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے ہی بریک کیے ہیں, اور اس علاقے میں بھی الحمدللہ بریک کیے ہیں, تعداد کے لحاظ سے بھی اور A+ اور A گریڈ کے لحاظ سے بھی. اور ہمارا جو نیچے جو ہے وہ D گریڈ ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے تعداد کے لحاظ سے بھی, کیونکہ جب میں آیا تھا تو روز نامچے پہ 956 اسٹوڈنٹ درج تھے, اور ویسے ایکچوئل بچے جو تھے وہ تقریباً 700 تھے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ودن 37 ڈیز جو ہے وہ ہمارے 1994 اسٹوڈنٹس ہو گئے روز نامچے کے مطابق. اور یہ روز نامچہ میں نے نہیں مینٹین کیا, یہ میری ڈپٹی ہیڈ ماسٹر مینٹین کرتے ہیں, ان کے دستخط بھی موجود ہے اس پہ. تو وہ چونکہ اللہ نے بڑا کرم کیا, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونیا کے جو والدین ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بہت ایکٹیو ہیں, ان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. یعنی اچھی چیز فوراً جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اور اتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے تو ایک تو یہ انرولمنٹ کا جو ہے نا یہ بھی ریکارڈ بنا, اور رزلٹ سے بھی یہ بنا. اور پھر اساتذہ کو لبرٹی ہے, میں ان پہ برڈن نہیں ڈالتا. میں کہتا ہوں کہ بچہ آپ اپنی مرضی کا لیں لیکن فیل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سکول جو ہے بچوں کو فیل ہونے کے لیے نہیں بلکہ یہ بچہ جو ہے وہ پاس ہونے کے لیے ہے. اور بچے کے مارکس بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی کے فرسٹ ڈویژن سے کم نہ آئے. اور اساتذہ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی, اور ایک کمپٹیشن کی فضا بھی رہی. ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی فوٹو کاپی مشین لی. میں نے کہا جی جتنی کاپی چاہیے آپ کو آپ مجھے بتائیے, کیونکہ یہ پیسہ جو ہے بچوں پہ لگانے کے لیے ہے. تو ہم نے ان کے ٹیسٹ لیے اور بچوں سے جو ہے نا وہ لیگل کلیکشن وغیرہ بالکل ختم کر دی. اور بچوں کو جو ای لرننگ ہے کمپیوٹر لیب میں آگے بتایا کہ یہ ویب سائٹس ہیں, آپ ٹیوشن نہ پڑھیں تو ان کو بھی دیکھیں, ڈاؤن لوڈ کرانا چاہیں. تو اس سے یہ ہے کہ بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا. وقت کی ہم نے پابندی ان سے کرائی کہ جو بچے دن کے 10-11 بجے آتے رہتے تھے اب وہ الحمدللہ جو ہے وہ 7:30 تک آ جاتے ہیں. اکا دکا بچے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں. گیٹ ہم 7:30 پہ بند کر دیتے ہیں, لیکن کچھ بچے جو بعد میں آتے ہیں ان کو وارننگ کے ساتھ ہم آنے دیتے ہیں. اور ہم نے 0 کلاس جیسے اب شروع کی ہوئی ہے تاکہ کورونا کی وجہ سے جو بچوں کی کمی رہ گئی ہے آپ بچے جو ہے وہ 7 o'clock آ کے اپنا سبجیکٹ جس میں بھی کمزور ہیں وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں جناب کہ سر مجھے فزکس میں, کوئی کہتا ہے مجھے میتھ میں, کیمسٹری میں. تو اساتذہ کرام ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور بچے اس سے بھی استفادہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد ہی طلبہ کی بہترین تعلیم و
تربیت کرنا ہے اور ان کی جہاں بھی کمی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جی جب میں آیا تو ہمارے اعظم وحید صاحب جو ہے نا وہ تقریباً یہ لاہور قصور کے نہیں بلکہ پنجاب کے بہترین آئی ٹی ٹیچر ہیں، بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت ٹیکنالوجی کی بھی۔ تو انہوں نے مجھے ذکر کیا سر اس کی فرش جو ہے نا گڑھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کائنڈلی اگر اس کو بنوا دیں۔ تو پھر میں نے کمیٹی بنا دی جس میں میرا عبدالجبار صاحب بھی تھے اور شیخ طارق صاحب تھے اور اعظم وحید صاحب تھے۔ میں نے کہا جی آپ جس طرح کی لائبریری بنانا چاہتے ہیں اور اچھی اور سستی بن سکتی ہے مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے پھر ورک کیا، ماربل دیکھی، تو یہ چونکہ پتھر اچھا بھی تھا سستا بھی تھا تو یہ ہم نے ان کو بنوا دی ہے۔ اور چونکہ گورنمنٹ کی بھی یہی ہے کہ ہماری جو لیبز ہیں وہ جو بھی ہوں وہ بڑی اٹریکٹیو ہوں، خوبصورت ہوں، تاکہ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ ایک بہترین انوائرمنٹ دے سکیں، انہیں محسوس نہ ہو کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں ان سے وہ بہتر ہے۔ تو یہ چونکہ گورنمنٹ کے پیسے تھے تو ہم نے جناب ان کو جو ہے وہ یہ بنا دیے۔ اس طرح آپ یہ جو دفتر کے سامنے کا دیکھ رہے ہیں، ہماری میڈم نہید واصف صاحب بھی چونکہ ماشاءاللہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ادارے بہتر ہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا چونیا میں بچوں کا تو اس میں انکوائری کے سلسلے میں ہمارے محکمہ کی تعلیم کا شان بھی آئے تھے، تو انہوں نے کہا ملک صاحب یہ سامنے جو ہے نا یہ فرش آپ اچھا لگوائیں۔ تو ان کی حکم کی تعمیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا فرنٹ ہے اس میں بھی ماربل جو ہے وہ اساتذہ کی خواہش تھی کہ جناب واش روم میں جو ہے ٹوائلٹس میں بھی ماربل ہونی چاہیے، اور ویسے بھی اساتذہ کے بیٹھنے کا واش روم کا چونکہ عزت احترام ہے اور میں بحیثیت استاد جو ہے اساتذہ کا بہت احترام کرتا ہوں، تو وہ بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سارا ماربل ان کو لگوا دیا ہے تاکہ اساتذہ کو محسوس نہ ہو کہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ کم ہے، صابن ہے، تولیے تو آج کل نہیں استعمال کر رہے، بیسن وغیرہ ہے، ان کو بھی ہم ہر طریقے سے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس سکول میں سٹاف کی کافی تعداد ہے، آپ کا سٹاف کے ساتھ اور سٹاف کے آپ کے ساتھ روابط، اور آپ کو ادارہ کی سربراہی میں کوئی دقت یا مخالفت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ اچھے سربراہ ادارہ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی الحمدللہ ایک تو میں اوور صورتحال بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ان میں ایک عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، کنسیپٹ ہے کہ ہیڈ کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا دلیر آدمی ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے تو ان میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری ایجوکیشن میں یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا لیڈر ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ شریعت کے لحاظ سے بھی یہی ہے۔ تو یہ ایک عمومی چیز ہے جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے اور یہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ جناب ہمارا ہم اچھے لیڈر بھی بننا ہے اور اچھا فالوور بھی بننا ہے۔ تو یہ مشکلات تو ہر جگہ ہیں اور پرٹیکولرلی گورنمنٹ سکول میں بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ جو لوگ کسی بھی ادارے میں، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی بھی ادارے میں مثال کے طور پر نہیں آتے یا لیٹ آتے ہیں یا وقت پہ نہیں آتے یا جن کی آ کے پڑھانے کو دل نہیں کرتا، تو وہ ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ایک پنکچوئل اور ریگولر آدمی جو ہے یا جن کی ڈیوٹیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادارے میں نہ رہے، نہ آئے۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہاں پہ کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں جی، لیکن اللہ نے میری بڑی مدد کی ہے اور میرے جو مخلص دوست ہیں انہوں نے بڑی مدد کی، اور اس طرح کی جتنی بھی مشکلات تھیں وہ میرے مالک نے، رب العزت نے جو ہے نا اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے اور پھر وہ مسائل پیدا کر دیتا ہے، اور بہت سارے اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کمیونٹی سے بھی آ جاتے ہیں اور اساتذہ میں سے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح کے جتنے بھی آئے تھے، ویسے بھی چونکہ میرا رویہ، میں کسی کو مخالف نہیں سمجھتا، میں ہر کے ساتھ فرینڈلی ہوں، اور اگر کوئی میرے ساتھ ہے بھی تو انہیں میں گائیڈنس کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ ہم ادارے میں آئے ہیں تو ادارے کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اس سے بڑا نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور بحیثیت استاد جو ہے وہ ہمیں اگر یہود و نصارہ اپنے بچوں کو ایک بہترین یہودی اور عیسائی بنا رہے ہیں
تو ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان کیوں نہ بنائیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ میرے کولیگ جو ہے, جو میری ٹیم جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھتی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں لوگ ہوگا اندر میں, لیکن الحمدللہ جو ہے مجھے اس طرح کا کوئی پرابلم مطلب ہے کہ نہیں آ رہا کہ میں اس ادارے کی بہتری کے لیے کام نہ کر سکوں. دیکھیں جی, اس میں ہمارے دین اسلام نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام نے بتا دیا ہے کہ ایک تو بندہ انیسٹ ہو, یہ امانت ہے, بیسیکلی ایک فرض ہے. تو بندہ دیانتدار ہو, نہ وہ پیسے کی چوری کرے نہ وقت کی چوری کرے, اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اسے خوش اخلاق خوش لباس ہونا چاہیے, اور وہ اپنا پورا وقت ہماتن گوش رہے, اور ان تمام مسائل کے باوجود وہ ہر وقت اپنے پازیٹیو کام میں لگا رہے, وہ ڈی ٹریک نہ ہو, اسے کوئی اسے کام سے ہٹا نہ سکے. تو یہ ہے. اور اپنے بچوں کے جو بچے کے مسائل ہیں, جو اساتذہ کے مسائل ہیں, یعنی وہ کسی کا کام روکے نہ, اس کے کام اساتذہ کے فوراً کر دے, اور بچوں کے کام ہے وہ رہے, بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ فرینڈلی ہو, بچے اس کے ساتھ اپنے تمام مسائل شیئر کر سکیں, اساتذہ شیئر کر سکیں. تو یہ چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں جی, جو اچھا جو ایک ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے دور میں ادارہ اگر بہتر ہو رہا ہے, بچے بڑھ رہے ہیں, رزلٹ بہتر ہو رہے ہیں, ہر آئے روز جو ہے نا وہ کوئی نئی چیز جو ہے نا اس میں ایڈ کرتا ہے اور کوئی خامی اس کی دور کرتا ہے, تو یہ چیز ہے جی اپنا. اور اس کا اپنے افسران سے بھی, والدین سے بھی, وہاں کے سیاسی لوگوں سے بھی, پبلک سے بھی جو ہے نا ایک اچھا رویہ ہوتا ہے. اور اب اگر پبلک کہتی ہے جناب یہ اچھا آدمی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ. ایک صاحب, پرائیویٹ سکولز میں اساتذہ کی تنخواہ کم اور کام زیادہ ہوتا ہے, گورنمنٹ سکولوں میں اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ اور رزلٹ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بعض ادارے پرائیویٹ کے بڑے اچھے ہیں, بڑی معقول تنخواہیں دیتے ہیں, لیکن وہ کام بھی اس طرح لیتے ہیں. اور بعض پرائیویٹ ادارے ہیں چونکہ ان کی انکم کم ہے, یا وہ جان بوجھ کے کم تنخواہ دیتے ہیں, لیکن وہ کام زیادہ لیتے ہیں, چونکہ وہاں پہ جاب سیکورٹی نہیں ہوتی, اس لیے وہاں پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں پہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو وہاں پڑھانے جا رہا ہے وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, تو وہ جتنے عرصہ بھی پڑھاتے ہیں وہ ڈیڈیکیشن سے پڑھاتے ہیں, حالانکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ شوق سے پڑھاتے ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ سیکٹر کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پکی نوکری ہے. ہم یہ نوکری لینے کے بعد جو ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم کوئی ایگزام ڈیوٹی کر لیں, کوئی دوسرا کام کر لیں, یہ تو لگا ہی ہوا ہے نا, اور ہم دوسرے زیادہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارا سسٹم بھی سپورٹ کرتا ہے, ہم نے سفارش کرا لی, فون کرا لیا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گئے ہیں تو آپ کو اسکول ٹائم کے دوران بھی انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کام کرنا ہے, اور اسکول کے بعد کاپیاں بھی چیک کرنی ہے, نوٹ بک بھی چیک کرنی ہے. تو اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے بچے اپنے اسکول میں نہیں پڑھا رہے تو پھر ہمیں اپنی قابلیت کا کلیم نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے بچے اگر ہم اپنے سرکاری اداروں میں نہیں پڑھا رہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سرکاری ادارے بہتر ہیں, یا ہم ایز اے استاد یا ایز اے ہیڈ آف دی ٹیوشن ہم بہتر ہیں. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ 6,000 والے یا 8,000 والے یا گلی محلے میں کنال والا گھر یا 5 مرلے کا جو 5 مرلے میں اسکول ہے یا 2 کنال میں ہے, تو پھر ہمارے یہ 10-10 ایکڑ پہ 20-20 ایکڑ پہ اسکول جو ہے وہ پھر رقبے کے لحاظ سے تو بڑے ہیں, لیکن تعلیم کے لحاظ سے اس کا مطلب اب نہیں ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ کا پرنسپل, ڈی او, سی او یا کوئی بھی آفیسر جو ہے, ٹیچر جو ہے, وہ پرائیویٹ کے سامنے 2 دفعہ جاتا ہے, بچہ چھوڑنے بھی جاتا ہے, لینے بھی جاتا ہے, تو پھر اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ ان سے بہتر نہیں ہے, اسے بہتر کرنا ہوگا, یا پھر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دے کہ وہ بہتر ہے. سے ہوتا ہے اسکول, رات سے ہوتا ہے رستہ, ساتھ سے ہوتا ہے اسکول, رات سے ہوتا ہے رستہ. چل میرے سنگارے, رگی رگی رم بم, رگی رگی رم بم, رگی رگی رم
उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। चमक चमक के तारे, कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके जैसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। सबके सहारे, सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे। तू मेरा जीवन, तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है वाजिबा। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अलग से अच्छा वैसे बच्चा वैसे प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या लगता है? अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है। अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं, ऐसा मुश्किल भी कोई ये गाना नहीं। याद कर लो अभी इसे गा दो सभी, तो पढ़ना और लिखना ही होगी जिंदगी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। अरे हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगी लाइक करूंगी अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। जो लिखता है और जो हम पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। जो लिखता है पाकिस्तान के 50% बच्चे इल्म के नूर से महरूम हैं।